بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، آج کا پہلا سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سورت میں کم سے کم کتنی آیات ہوتی ہیں؟ اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو 5 سیکنڈ کے اندر کومنٹس میں جواب دیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کے آخر میں ایک پیارا سا کمنٹس کیجئے۔ تو صحیح جواب ہے 3 آیات۔ سوال ہے وہ کون سا مقام ہے جہاں پر نفل پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب مقام ابراہیم۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ جواب بنو زہرہ سے۔ سوال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد کس کو منصب دینے کا حکم دیا؟ جواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے انسانوں میں کون سی چیز بڑھ جانے سے غم اور پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں؟ جواب گناہ بڑھ جانے سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس رکن اسلام کے بارے میں کہا کہ وہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے؟ جواب روزے کو۔ سوال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جواب تقریباً 6 ماہ۔ سوال بتائیں مکمل کلمہ طیبہ قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ جواب کسی جگہ پر نہیں۔ سوال ہے بتائیں کہ کس صحابی کو خواب میں اذان سکھائی گئی؟ جواب حضرت عبداللہ بن زاہد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کس مردہ جانور کا گوشت کھانا حلال ہے؟ جواب مچھلی کا۔ سوال عصر کے وقت 4 رکعت نماز سب سے پہلے کس نے ادا کی تھی؟ جواب حضرت۔ جواب ہے عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعت اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 اندھیروں سے نجات دی تھی۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا پانی کا اندھیرا، تیسرا بادلوں کا اندھیرا، چوتھا رات کا اندھیرا۔ اللہ کو یہ 4 رکعتیں اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرما دی۔ اس بارے میں دوسرے قول بھی ہے۔ عصر کی نماز حضرت اسرائیل علیہ السلام نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد پہلی بار عطا کی۔ سوال بتائیں کہ طوفانی نوح کتنے عرصے تک جاری رہا؟ جواب 150 دن تک۔ سوال
بتائیں کہ جس نے غیر اللہ کے قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک؟ جواب: اس نے شرک اصغر کیا۔ سوال: صدقے میں کون سی چیز دینے سے مصیبت جلدی ختم ہوتی ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی پریشانی، مصیبت، رکاوٹ یا بیماری ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ گوشت کا صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے، کچھ کے مطابق دال، اور کچھ حضرات آٹا دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ کوئی بھی چیز صدقے کی صورت میں دی جا سکتی ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بس گوشت ہی دینا ہے، اگر ہم نے گوشت سے صدقہ نہ دیا تو ہمارا صدقہ ہوگا ہی نہیں، اور تو بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ مثلا اگر کسی کو دوائی کی ضرورت ہے تو اسے دوائی خرید کر دیں، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو انہیں اسے کھانا کھلا دیں، کسی کو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑے چاہیے تو اسے کپڑے خرید کر دیں۔ جس کی جو ضرورت ہو اس کو پورا کر دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو امید ہے ناظرین کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیو ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، شکریہ۔